آج ہم نے ایران پر شدید حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی حملوں میں ایران کو بھاری نقصان پہنچا۔ تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس بہت کم میزائل اور ڈرون رہ گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی برقرار۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 9ویں روز فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنا ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک خطے میں موجود ان خطرات کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے دوران 6 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کیا۔ امریکی افواج نے ایک اور تجارتی جہاز کو روک دیا۔ اقدامات بحری راستوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں۔ ایران کے 5 شہروں میں دھماکوں کی آبادی۔ شمال مغربی ایران کا اہم شہر تبریز اور 2 اہم بندرگاہی علاقے بھی شامل۔ خبر ایجنسی کے مطابق تبریز، چابہار، کنہار، بندر ماش شہر اور بندر امام خمینی میں دھماکے ہوئے۔ ایران کا امریکی ڈرونز اور ایک کروز میزائل کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی حملہ ایران کے پرامن جوہری ڈھانچے پر خطرناک کارروائی قرار۔ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں کہ امریکی حکومت بڑھتی ہوئی عدم تحفظ کو مکمل ذمہ دار ہے۔ ایران قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرے گا۔ ایران کے جوابی وار خطے میں امریکی فوجی اڈے نشانہ۔ ایرانی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا ہے کہ العدیدی کیمپ میں اسلحہ ڈپو کو تباہ کر دیا۔ علی سالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی جانب سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے جواب میں حملے کیے۔ کویت کا ایرانی ڈرون حملے کے خلاف فضائی دفاعی نظام متحرک۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ دھماکے فضائی دفاعی کارروائیوں کے باعث ہوئے ہیں۔ عوام حفاظتی ہدایات پر عمل اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایک امریکی فوجی مارا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق کہا کہ امریکی فوجی ایران کے ڈرون ناکارہ بنانے کے درمیان مارا گیا ہے۔ سرچ آپریشن کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو جائے وقوع سے انسانی باقیات ملی ہیں۔ ایران کو دھمکی دی جا سکتی ہے نہ لالچ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کی افزودہ یورینیم فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ سے پہلے مذاکرات میں لالچ دیا گیا تھا۔ جنگ کے باوجود پالیسیوں اور اصولوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ دنیا کو احساس ہو گیا اپنا ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سفارتی سطح پر متحرک۔ سعودی عرب، اردن، عمان کے اہم منصوبوں سے اور ٹیلی فونک رابطے ہوئے۔ ایران کی تازہ حملوں کی مذمت۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ تمام فریقین تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیں۔ قطر خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کی بحرین، اردن، کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حملے تینوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات بحرین، اردن اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے برادر ممالک کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان متوقع۔ اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد بھی ہمراہ آئے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی منصب محسن نقوی اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسکندر مومنی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ جب تک امریکی حملے جاری رہیں گے
ابنا ہرمز بند رہے گی، ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے بحری جہازوں کی آمد و رفت میں عائد پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کی کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کی امریکہ کو وارننگ۔ امریکہ کو مجرم، عہد شکن اور فریب کا دشمن قرار دیا، کہا کہ امریکی جارحیت کا فیصلہ کن و تباہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی مسلح افواج عوام حکام کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ امریکہ کو گزشتہ جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دشمنی کو فوجی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کے بعد اب ایرانی عوام اور قیادت کے درمیان اختلاف اور تقسیم پیدا کرنے میں پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ ہماری باوقار اور بہادر قوم امن و سلامتی کی مضبوط بنیاد ہے۔ عراق و قطر کا ابنا ہرمز میں آزادانہ جہازرانی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی قطری امیر سے ملاقات۔ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عراقی وزیر اعظم نے سابق قطری امیر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ایک ٹروتھ کمیشن مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے، اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں۔ آپ احتجاج کر رہے ہو ریاست کے خلاف کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا غلط، لیکن اس کا سزا آپ ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کا سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے کا دعویٰ۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری کریں گے۔ وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بحالی کا مطالبہ۔ راولہ کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ کسی نے غلط کام کیا ہے تو کشمیریوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ احتجاج کرنے والے ریاست کو نہیں عام شہر کشمیریوں کو سزا دے رہی ہیں۔ تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کی تجویز دی تھی، میری تجویز کا حکومت و احتجاج کرنے والوں نے جواب نہیں دیا۔ جب تک کمیشن تحقیقات نہیں کرتا اس وقت تک احتجاج بند نہیں کرے۔ کشمیری عوام اور نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں، پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ تیر سے شیر کا ایسا شکار ہوگا تاریخ یاد رکھے گی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو حق ملکیت دلوا کر رہیں گے، حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ایف آئی آر سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ قتلی ایف آئی آر کرائیں گے تو یہ نہ سمجھے ہم بھول جائیں گے، ایف آئی آر درج کرانے والوں کو الیکشن کے بعد دیکھ لوں گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ پر حملے، بچوں سمیت 11 افراد شہید۔ رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی 3 بچے شامل۔ اسرائیل کی زیتون کے علاقے میں مہاجرین کے خیموں پر گولہ باری میں ایک خاتون شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔